أصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری دعا ہے میری دعا ہے میرے مرشد وہاں رہے میری دعا ہے میرے والد وہاں رہے میری دعا ہے میرے والد وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں اب تو نہ روک غنی عادت سگے بگڑ گئی میرے کریم
دلائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں یادیں حضور کی قسم غفلت عشق ستم یادیں حضور کی قسم غفلت عشق ستم خوب ہے قید غم میں ہمیں خوب ہے قید غم میں ہمیں کوئی ہمیں چھڑائے کیوں خوب ہے قید غم میں ہمیں کوئی ہمیں چھڑائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دیکھ کے حضرت غنی پھیلے پڑے فقیر بھی دیکھ کے حضرت غنی پھیلے پڑے غریب بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے کیوں چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں جانے عشق مصطفیٰ خدا جس
ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں گئے دے بلا گئے ڈلے دل کی کلی اگر کھلے گئے دے بلا گئے ڈلے گئے دے بلا اگر دھلے دل کی کلی اگر کھلے گئے دے بلا اگر دھلے دل کی کلی اگر کھلے برق سے آنکھ کیوں جلے برق سے آنکھ کیوں جلے روزنے پہ مسکرائے کیوں برق سے آنکھ کیوں جلے رونے پہ مسکرائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گئے لجائے ہمیں ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ ہمیں جرم پہ گئے لے جائے ہم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں وہ سوئے
پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا بات رضا تجھ سے کتنے نظار پولیو کا جو ہے وہ آخر میں جو ہے توجہ دلانی اور ریکارڈنگ جو ہے ریڈیو سے یہ سے آخری 29 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے 5 دن کے لیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ نور 29ویں پارے سے چند آیات مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اور اس کا جو موضوع ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. اور جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے رجب اور شعبان میں کہ اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ ابھی بھی اتنے دن ہیں کیا معلوم کہ وہ پچھلے ہی رجسٹر میں آ چکا ہے، اور اگر نئے رجسٹر میں بھی آتا ہے تو 15 کے بعد رمضان سے پہلے. اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو بس ٹائم از اوور، آپ کا وقت ختم ہو. اب چاہے وہ شور چاہے کچھ بھی کرے، جانا نہ چاہے، یہ وہ سفر ہے جس پر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر ایک کو روانہ ہونا ہے. تو حضور علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ شعبان میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ آگے آنے والا مہینہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششوں کا اور عطاؤں کا مہینہ ہے.
ایک اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا، اس کی رحمت کا، اس کی بخشش کا، اس کی توجہ کا محتاج ہے۔ لہٰذا حضور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں اہتمام فرماتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ جتنے روزے حضور علیہ السلام شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے اتنے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، نوافل جو ہیں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام اس مہینے میں روزے رکھا کرتے، کیونکہ اگلا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں امت کی تعلیم کے لیے کہ اس سلسلے میں تمہیں تیاری کرنی چاہیے، تاکہ کسی طرح کی سستی، نفس کا دھوکہ، شیطان کا دھوکہ جو ہے وہ تمہیں نقصان میں مبتلا نہ کر دے اور یہ وقت نکل نہ جائے کہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے گٹ کے کھا رہے ہوں گے، پتی والے پان کے عادی ہوتے ہیں، چل رہا ہوتا ہے سارا سلسلہ، مزدور طبقہ بہت سارا اللہ سے ڈرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت نکل جائے گا۔ تھوڑی سی تکلیف میں تکلیف برداشت کر لی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ صبر بھی عطا فرماتا ہے اور بیش بہا اجر اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ اجر اگر اللہ تعالی ہماری نظروں کے سامنے رکھ دے اور پھر کہے کہ بتاؤ اب یہ ایک گلاس پانی پینا ہے، یہ گٹکا کھانا ہے، یا بھوک لگی ہے، میں تو بھائی بھوکا نہیں رہ سکتا، یہ تمہاری خواہش ایک طرف، اور یہ جو اللہ نے اس روزے کے بدلے میں جو اجر مرتب فرمانا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ ہی تو جزا دیتا ہے، پھر روزے کے ساتھ خاص کیوں فرمایا کہ میں ہی اس کی جزا دوں؟ اور ایک جگہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی اس کو خالق مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے بدلے میں بہت کثیر نعمت ہے، تو اگر بندے کے سامنے یہ دونوں چیزیں رکھ دی جائیں تو وہ ضرور اس پیاس کو، اس بھوک کو، اس تھوڑی سی تکلیف کو چھوڑ کر اس طرف لپکے گا۔ تو وہ صرف ٹینجیبل چیز جو اس کو نظر آتی ہے اس پہ یقین کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے پر اس کو یقین نہیں ہے۔ رکھ دیا جائے تو بالکل وہی عمل کرے گا کہ اس چیز کو حاصل کرے۔ اس لیے ہمیں یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے یقین کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات پر کتنا اعتقاد رکھتا ہے، اور یقین جو ہے جتنا زیادہ ہوگا اتنا عمل پر رغبت زیادہ ہوگا۔ یقین جتنا کمزور ہوگا انسان کا عمل جو ہے وہ اتنا ہی کمزور دکھائی دے گا۔ اگر کوئی شخص یہ بتائے کہ بھئی فلاں مقام پر مت جانا یا فلاں گلی میں مت جانا، خون خوار ایک کتا ہے جو سب پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو اب یہ جملہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس گلی میں نہ جایا جائے، اپنے آپ کو بچایا آدمی، لیکن وہ سننے والا دیکھتا ہے کہ خبر کون دے رہا ہے۔ اگر خبر ایسا شخص دے رہا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس شخص پر آپ کو یقین ہے، تو پھر آپ ضرور اس کی بات پر اعتماد کر کے اس جملے کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس گلی میں نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین اس شخص پر، خبر دینے والے پر مضبوط تھا، تو اس یقین نے عمل پر ابھار دیا، اور اس کی بات کو سن کر بالکل اس کے تقاضے کے مطابق کہ بھئی اس کا مطلب یہ اس گلی میں نہیں جانا چاہیے، نقصان ہوگا، آدمی نہیں جاتا۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا شخص ہو جو بات پر جھوٹ بولتا ہو، مذاق کیا کرتا ہو، تو پھر سننے والا کیا کہے گا کہ بھئی اس کی بات کا کوئی ایسے ہی بولتا رہتا ہے، مذاق اڑاتا رہتا ہے، کوئی یہ ابھی یہاں سے ہمیں منع کرے گا، ہم پچھلی گلی سے گھوم کے جائیں گے، خود یہاں سے آ کے کہے گا دیکھو کیسا الو بنایا تھا۔ تو چونکہ خبر دینے والے پر اعتماد اور یقین نہیں ہے، لہٰذا جملہ چاہے کتنا ہی سخت ہو، اس کے تقاضے کے مطابق انسان عمل پر راغب نہیں ہوگا، اس خبر دینے والے پر عدم یقین کی وجہ سے اسی گلی سے گزرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین اور اعتقاد کی مضبوطی انسان کو عمل پر ابھارتی ہے۔ تو جب انسان بے عملی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے تو نفس کا دھوکہ بھی ہے، شیطان بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اطراف کا ماحول بھی ہے، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر اس کے یقین کو متزلزل کر رہے ہوتے ہیں، کمزور کر رہے ہوتے ہیں، جس کی بنا پر اس کا عمل بھی انہی جیسا ہوتا ہے جیسا عام لوگوں کا عمل ہے۔ نافرمانی آپ کو عام نظر آئے گی، لیکن غور کرنا چاہیے کہ کمزوری ایمان کی علامت ہے، اور ہمارے لیے نجات کی بنیاد ہی ایمان ہے۔ تو اگر ایمان دنیا میں کمزور ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ موت کے وقت شیطان جو ہے
وہ اپنے پورا زور لگا دیتا ہے کہ اس کو بے ایمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جانا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو اب اگر یہ ایمان کی دیوار کو عمل کے ذریعے سے مضبوط نہیں کیا ہوگا تو ایک کمزور دیوار ہے، اور گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور ہلکا سا دھکا دے کے گر جائے گا، تو شیطان کا ہلکا سا دھوکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما اس کی ایمان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اور ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے، ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کی مضبوطی کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے ایک دیوار بنائی اور اگلے دن اس میں پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ جتنا پانی اسے پینا ہے وہ پی لے اور مضبوط ہو جائے، اور جس دیوار کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے ماہر طبقہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو عمل کے پانی سے آراستہ کر کے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کے ایمان کا امتحان بھی ہوتا ہے، اس کے یقین کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور اس کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بھی بنتا ہے، اور پھر موت کے وقت یہ اعمال صالحہ کے سبب شیطان کے دھوکے سے اللہ کے فضل سے وہ بچ جاتا ہے اور ایمان کامل لے جاتا ہے، ایمان سلامت لے جاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے لیے عید کا دن وہ دن ہوگا کہ جب ہم اپنا ایمان اس دنیا سے سلامت لے جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کہ جن کی تقوی، جن کی پرہیزگاری کے لوگ مثالیں دیتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اور اس طرح کے بڑے بڑے اولیاء کاملین، وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے لیے عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہم ایمان سلامت لے کے چلے جائیں گے۔ تو اس ایمان کی سلامتی کے لیے مسلمان کو کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کو فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کیا یہ اس مہینے کی دیگر مہینوں پر فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے؟ دوسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذالک شہر، یہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، اس سے لوگ غافل ہیں، اس کے بارے میں سستی کا شکار ہیں۔ بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ وہو شہر، اور یہ وہ مہینہ ہے ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فانا احب، تو میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں، ان یرفع عملی وانا صائم، کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے اور میں روزے سے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا ذکر خاص اس بارگاہ میں کیا جائے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل سے واقف ہے، یہ پیش کیا جانا نہ کیا جانا اس کا محتاج تو نہیں ہے نا معاذ اللہ، وہ تو ہر شے سے واقف ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں عمل کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا علم کامل ہے، اسے معلوم ہے، بلکہ ہمارے عمل کرنے سے پہلے اسے معلوم تھا، اس نے تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ بندہ اپنے قدرت اور اختیار سے دنیا میں جا کر یہ اعمال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے، لیکن خاص اس رات میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا ذکر اس بارگاہ ناز میں کیا جائے تو میری ایک خاص حیثیت کو، ایک خاص حالت کو بیان کیا جائے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ روزے سے تھا۔ اللہ کے محبوب ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خطاؤں سے پاک و صاف ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ امت کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ خاص اہتمام فرما رہا ہے تو تمہیں بندے، تمہیں بھی تو کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی 15 تاریخ کے پورے مہینے کی فضیلت اپنے مقام پر کہ حضور خاص روزے رکھ کر اہتمام کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں اعمال بلند کیے جاتے ہیں۔ اور مزید یہ فرمایا کہ اتانی جبرائیل، امام بہقی نے اس کو روایت کیا کہ میرے پاس جبریل امین آئے، فقال، پھر انہوں نے فرمایا کہ هذه الليلة من نصف شعبان، کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، واللہ، خدا کی قسم، فیہ عتقاء من النار، کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔
بعدد شعور غنم کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ایک حدیث میں آیا جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، جس میں فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد فرما دیتا۔ اب آگ سے تو اسی کو آزاد کیا جائے گا نا جو اس کا اپنی بدعملی کی وجہ سے مستحق ہو چکا ہوگا، جو نیک ہے، جس پر اللہ نے کرم فرمایا ہے، جو سعادت مند ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہی ہے، لیکن جو اپنی بدعملی کے سبب جہنم کا مستحق ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس خاص رات میں یہ اہتمام فرماتا ہے کہ اتنے لوگوں کو بخشتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کے لیے اس قدر اہتمام فرماتا ہے، وہ خالق ہو کر، وہ مالک ہو کر، وہ کریم ہو کر، وہ ہر چیز پر قادر ہو کر، وہ کسی کا محتاج نہ ہو کر اپنے بندوں سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ ان کے لیے اس قدر اہتمام فرماتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں تاریخ شروع ہوتی ہے، اسلامی تاریخ سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیت سے پاک ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے کہ پہلے یہاں تھا اب یہاں آ گیا، معاذ اللہ، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک اور صاف ہے۔ اس کی ذات پاک کو ہم عقلی طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ ہماری عقل سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے گمان سے بلند تر ہے، مرتفع ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، اس کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اور باقاعدہ ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہر پیدا ہونے والے کو لکھ دیا جاتا ہے، ہر شخص جس کا انتقال اس 15 سے اگلی 15 سے پہلے ہونے والا، اس پورے سال کے اندر ہونے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، رزق کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ ایک تو وہ بجٹ بنا ہوا ہے جو ساری زندگی کا بنا ہوا ہے، لیکن وہاں سے ہر سال کا بجٹ علیحدہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ ایک گورنمنٹ بجٹ بناتی ہے جس میں ٹارگیٹ فکس کرتی ہے، وہ کبھی اچیو ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے کہ اس نے جو اپنے علم ازلی کے تحت جو مقرر فرمایا ہے وہ بالکل بعینی ہی ویسے ہی ہوتا ہے، سر منہ انحراف نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی اس کے فرمائے ہوئے سے معاملہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ تو اس قدر اہتمام اس رات میں کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر ایک شے کو گھیرے ہوئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، چاہے تو لمحے بھر میں ہماری گرفت فرما لے اور نیست و نابود کر کے رکھ دے، تب بھی یہ اس کا عدل ہی عدل ہوگا، لیکن اس نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں اپنے بندوں پر رحم فرماؤں گا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے حق میں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے شامل حال رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فیصلے ہمارے حق میں ہوتے ہیں جس میں بعض میں ہمیں قدرت اور اختیار ہوتا ہے، ہم پر عبادات وغیرہ لازم کی کریں یا نہ کریں، تو کرے نہ کرے میں ہمیں اختیار دیا اور خود فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا، جتنی طاقت رکھی ہے اتنا ہی پابند کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، لیکن اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لو، تو جتنی قدرت اور استطاعت ہے اتنا ہی پابند فرماتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور یہ مکلف فرمانا اور احکامات کا نازل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت اور اختیار دیا ہے، لیکن بہت سارے معاملات ہمارے حق میں ایسے ہوتے ہیں جو اجباری ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا جبر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، جس میں ہمیں کوئی قدرت اور اختیار ہوتا ہی نہیں کہ کب پیدا ہوگا کب مرے گا، اس میں کوئی قدرت اور اختیار ہے؟ ہمارا بس چلتا ہے۔ کتنا رزق اسے حاصل ہوگا یہ اجباری فیصلہ ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوگا یا کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس میں انسان کو کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان کے حق میں کی جاتی ہیں جس میں اسے کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم فرماتا ہے اس پر کہ اسے پھر آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ ایک شخص کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اب
یہ بچہ جو ہے جس کے ہاتھ میں آ گیا، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ خارجی ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اب یہ بچہ کہہ سکتا ہے نا کہ مجھے جس کے ہاتھ میں دیا اس نے جو تربیت کی وہ میں بن گیا. اسی طرح مسلمان کے ہاتھ میں بھی کوئی بچہ آتا ہے اور گھر میں دینداری کا کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، دینی حمیت و غیرت نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایک کامل مسلمان کیسے بنے گا؟ جب انسان کی ترجیحات میں وہ چیز ہو ہی نہ کہ اس شخص کو، اس بچے کو، اس اللہ کی امانت کو اللہ کا فرما بردار اور ایک کامل مسلمان بنانا ہے، تو پھر اس سلسلے میں ہماری کوئی بھی کوشش نہیں ہوتی ہے. بھائی بڑا ہو جائے گا ایسے ہی پیدا کر کے گلی میں چھوڑ دیا ایسے ہی خود ہی بڑا ہو جائے گا جیسے دیگر حیوانات بڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پھر کیا فرق رہا، کیا تمیز اور حیوان اور انسان کے درمیان فرق کیا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہ بعض اجباری فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پھر اہتمام فرماتا ہے، بخشش کا، رحمت کا، مغفرت کا، اسے کثیر مواقع دیتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ خارج میں حقیقت کا مطالعہ کر کے حقیقت کی طرف آئے اور حق کو پہچانے اور حق کا راستہ اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اس کے لیے نفس ایک دشمن ہے، اس کے لیے شیطان ایک دشمن ہے، اس کے لیے خارجی ماحول ایک دشمن ہے کہ اس کو بس ایک ہی طرف جو ہے اور ہیو ناٹ کی طرف کھینچتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مال ہونا چاہیے، چاہے حلال ذریعے سے حاصل ہو، حرام ذریعے سے حاصل ہو، اور سبھی تو یہ کر رہے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو جب ہر طرف اسی طرح کا ماحول ہو تو وہ ضرور طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور بندہ پھر اس غالب ماحول سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کر کے دکھائے تو یہ اس کی کرامت ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ میرا بندہ اتنے مصائب اور اتنے آلام میں گھرا ہوا ہے، تو اگرچہ اس کی خطائیں کسی بھی سبب سے کس قدر کثیر ہوں، اگر وہ سچے دل سے میری طرف رجوع کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، اس کی بخشش کر دوں گا. دنیا کا قانون، کوئی چوری کرے گا عدالت سزا دے گی، کوئی ڈاکہ مارے گا پکڑا گیا عدالت سزا دے گی، قتل پر سزا دے گی. کوئی بھی جرم کرے گا جو سزا ہوگی اس کو سزا دی جائے گی. یہ عذر نہیں چلے گا اب نہیں کروں گا، معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا. دنیا کے معاملے میں یہ چیز اگر کی جائے تو ہر ایک یہی کہے گا مجھے پتہ نہیں تھا، آئندہ نہیں کروں گا. ہر ایک پکڑے جانے پر تو یہی کہے گا، لیکن پکڑا نہیں جاتا ہے تو کرتا چلا جاتا ہے. تو دنیا میں تو ہم محتاج ہیں کہ ایک ضابطہ، ایک نظام کے تحت دنیا کو چلانے کے لیے قانون پر عمل ضروری ہے، لیکن وہ قادر مطلق جس کی قوت ہر ایک شے کو گھیرے ہوئے، جس کی قدرت، وہ اپنے بندوں کے ساتھ جس طرح کا نرمی کا معاملہ چاہے فرمائے، وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے، وہ ہر ایک شے پر قادر ہے. تو لہٰذا وہ اپنے بندوں کو مواقع عطا فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں. اگر موت سے تھوڑی دیر پہلے بھی جو غرغرۂ موت ہے جس میں غیب منکشف ہو جاتا ہے وہ نہیں، اس سے پہلے اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رجوع کرتا ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس اہتمام کی قدر کرنی چاہیے جو وہ اس خاص رات میں اپنے بندوں کے لیے فرماتا ہے. خود حضور نے فرمایا کہ صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، کہ اس دن میں خاص روزہ رکھو اور اس کی راتوں میں قیام کرو تاکہ تمہارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت عطا کیے ہوئے بندے ہیں، مغفرت یافتہ بندے ہیں. کیونکہ اللہ کی طرف سے اگر یہ سند حاصل ہو گئی تو پھر غم کسی چیز کا بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو توبہ کا دروازہ رکھا، اور توبہ کا مطلب یہ ہے پلٹ آنا. تو جہاں ادھر ادھر نکل گیا تھا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گیا تھا، اللہ کی طرف پلٹ آنا یہ توبہ کہلاتا ہے. اور اس کی 3 شرطیں ہوتی ہیں کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور نادم ہو، پشیمان ہو. ہاں یہ الگ بات ہے، جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ نہیں کہ نماز چھوڑتا رہا یا اللہ معاف کر دے اب نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ نہیں ہے کہ صبح اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، تو یہ توبہ نہیں. پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں ہوگا. زکاتیں نہیں دے رہا ہے، اب توبہ کر رہا ہے میں ادا کر دوں گا، آئندہ ترک نہیں ہوگی، یہ توبہ ہے. پھر اگر تقاضۂ بشری کی وجہ سے دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، دوبارہ توبہ کر لے،
لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اس کی توبہ کو یقینی بناتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے کہ فوراً گناہ کو چھوڑ دے، نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر کوئی ایسی چیز کی ہے، ایسا گناہ کہ جس کا ازالہ ہو سکتا ہے تو اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ نمازیں قضا کی ہیں، زکاتیں ادا نہیں کی ہیں، تو نماز بھی قضا پڑھنی ہوگی اور زکاتیں بھی سابقہ سالوں کی دینی ہوں گی، تب خلاصی ہوگی۔ ہاں کوئی گناہ کر لیا ہے تو اس کا ازالہ صرف یہی ہے کہ توبہ کی جائے۔ کسی نے شراب پی لی، کسی نے بدنگاہی کر لی، کسی نے بدکاری کر لی، جھوٹ بول لیا، تو اس کا ازالہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ازالہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے۔ لیکن عبادات کے ترک میں ازالہ ضروری ہے کہ اس کی قضا کی جائے۔ اور کسی کا حق مارا ہے تو یہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا ہے جب تک اسے اس کا حق نہ دے دیا جائے، تب توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ کرتا چلا جائے، لوگوں سے رشوتیں لیتا رہا ہے، بہنوں کا وراثت میں حق جو ہے وہ سلب کر لیا ہے اور بالکل بندر بانٹ ہو گئی، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے لے لیا، یہ انتہائی شدید گناہ ہے کہ قرآن عظیم میں وراثت کے احکام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر فرما دیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں میراث میں سے کسی کا حق منقطع کیا اور دبا لیا بہنوں کا حق، یا کمزور حق کا حق دبا لیا اور بڑے نے لے لیا، اور دوسرے بچے چھوٹے تھے اس کا حق ضبط کر لیا، سلب کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کے حق کو سلب فرما لے گا۔ تو یہ چند ٹکے کی وجہ کے لیے جو بندہ دوسروں کے حق کو مار لیتا ہے، اور خاص کر خواتین اس ظلم کا بہت بڑا نشانہ بنتی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی مشورہ ہی نہیں لیتا، حالانکہ مورث کا انتقال ہوتے ہی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر وارث کا اس میں حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ گھر ہے تو گھر کے ہر جز میں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک کا حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی تصرف اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتا ہے، جس کی مرضی میں جو آ رہا ہے کر رہا ہے، بہنوں کو پوچھ ہی نہیں رہا، عورت کو پوچھ ہی نہیں رہا، بیوی کو پوچھ نہیں رہا۔ ایک شخص مجھ سے میراث کا مسئلہ حل کروانے کے لیے آیا، تو میں نے جب دیگر ورثہ پوچھے تو ماں کے بارے میں بتا ہی نہیں رہا ہے کہ میت کی ماں بھی موجود ہے، بھئی یہ بیٹے ہیں یہ بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے پھر انکوائری کی کہ بھئی والدین ہیں اس کے؟ نہیں، والد صاحب تو اس سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ اچھا میت کی والدہ؟ ہاں والدہ ہیں۔ میں نے کہا پھر لکھواؤ نا۔ اچھا ان کا بھی ہوتا ہے؟ والدہ کا حصہ بیوی سے زیادہ ہے، اس کا 12.5% ہوتا ہے اولاد کی موجودگی میں، اور اولاد نہ ہو تو اس کا حصہ جو ہے وہ 1/4 حصہ بنتا ہے، 25% بنتا ہے بیوی کا، اور ماں کا حصہ جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے، 16.66%، 16.5 سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ 33.33%، 1/3 مال لے لیتی ہے۔ تو ماں کے بارے میں بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ ماں بھی ورثہ میں موجود تھی۔ تو یہ حالت ہوتی ہے کہ چند ٹکوں کے لیے انسان اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہوش کے ناخن لے، اور یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک حقدار تک اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، نہ پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرما رہا ہے، آئندہ زندگی میں یہ موقع ملے نہ ملے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کل تک ہمارے درمیان حضور فرماتے ہیں ایک شخص دنیا میں آرام سے چل پھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ ہمارے انور بھائی کے والد صاحب اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت فرمائے، ہمارے درمیان ہی تھے نا، رخصت ہو گئے۔ کیا انہیں معلوم تھا کہ 15 تاریخ سے پہلے چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو اس طرح ہمیں کیا معلوم کہ ہماری موت کب آ رہی ہے؟ ہم نے اس کو بہت آسان لے لیا ہے، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہ کریم و رحیم، وہ عزت والا، وہ بلند اور برتر، اتنا اہتمام اپنے حقیر بندوں کے لیے فرما رہا ہے۔ اور اس آیت مقدسہ کو سماعت فرمائیں اور ذرا سنیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اور پھر وہ گلہ بھی آخری آیت کے آخری حصے میں اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ سے اٹھتے بیٹھتے معافیاں مانگتے رہا کرو، جب بستر پر جاؤ تب بھی کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ رحمت دو عالم سلام پھیرتے تھے نماز میں، اور سلام پھیرتے ہی فرماتے 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے حبیب استغفار طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیری بارگاہ بڑی عظیم ہے، پتہ نہیں تیری بارگاہ کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، اور کون بندہ ہے جو تیری بارگاہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کی ذات کہ جتنی پہچان اور معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنی عبادت بھی ایسی ہی انہماک کے ساتھ ہوتی ہے،
خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوتی ہے. جتنا جو اللہ کو زیادہ جانتا ہوگا ویسا استغراق کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ نماز کے بعد بھی کوئی اترانا نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی. استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو کہ اس کا حق کہ ادھر خیال چلا گیا, یہاں خیال چلا گیا. ایک بڑا آدمی جب بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم بے ادبی سمجھتے ہیں کہ وہ بات کر رہا ہے اور ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. ہے یا نہیں ہے بے ادبی؟ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں میرے لیے کوئی قدر و منزلت رکھی ہے تو آپ اس کو ایک سعادت سمجھتے ہوئے غور کے ساتھ متوجہ ہو کر سنیں گے کہ بھئی یہ بری بات ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے اور ہم ادھر ادھر دیکھیں. برابری کے لوگ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو برا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت نماز میں بندے کی طرف متوجہ ہے اور وہ حساب کتاب میں دکان کے لگا ہوا ہے. تو بتائیے یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام, قرآن کہتا ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے معافیاں مانگتے رہا کرو, استغفار کرتے رہا کرو. کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ کیسا ہے؟ بے شک وہ غفار ہے, رزاق, غفار, فعال. یہ صیغے مبالغے کے صیغے ہیں, یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو رحمت سے نا امید نہ ہونا. یہ امید دلا دی گئی کہ چاہے تم نے کتنی ہی نافرمانی کر لی ہو اس کی طرف پلٹ آؤ. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے متاثر ہو گیا. اللہ اثر قبول نہیں کرتا. اللہ اثر قبول کرنے سے پاک ہے, مبرہ ہے, منزہ ہے کہ کسی کا اثر قبول کر لے کہ اب تو اس کی بخشش کرے گا ہی نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے یقین دلایا انہو کان غفارا, تمہیں استغفار کا حکم دے دیا اور اپنی عظمت و شان کا اظہار بھی کر دیا کہ اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ عطا فرمانا چاہتا ہے, بس تم آ کر اس سے مغفرت طلب کرو. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر تم استغفار طلب کرو گے, اس سے معافیاں مانگتے رہو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, بہت ساری کوششیں کرتا ہے نا انسان بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے. اس استغفار میں ساری دنیا کی بھلائیاں اللہ نے پوشیدہ کر دی اور ساری آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ کر دی. چنانچہ فرمایا کہ یمددکم, وہ تمہاری مدد فرمائے گا, بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے. یعنی تمہیں افرادی قوت چاہیے نا اطراف میں کہ کہیں تنہا نہ رہ جاؤ, اتنا مال ہے, کوئی خدمت کرنے والا ہی نہیں, کوئی مجھ سے بات کرنے والا بھی نہیں ہے. یمددکم باموال وبنین, وہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے, یعنی افرادی قوت بھی تمہیں مہیا فرما دے گا اور تمہیں مال بھی عطا کر دے گا. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور مختلف کہ حضور یہ پریشانی ہے, اولاد نہیں ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, کاروبار نہیں ہے, فصلیں نہیں ہو رہی ہیں. ہر ایک الگ الگ شخص کو فرمایا استغفار کیا کرو, استغفار کیا کرو. جب سب چلے گئے تو وہاں موجود شخص نے کہا حضرت جو بھی آ رہا ہے اس کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں, استغفار کرو. تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہر مشکل کا حل استغفار میں ہے. صبح اٹھو تو کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے, شام کرو تو کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے, تیری عطاؤں کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. رات ہو تو کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. یمددکم باموال وبنین, وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا. یعنی دنیا تو سنوری ہی سنوری, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت بھی سنبھال دیتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جب معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے نامہ اعمال کو ستھرا کر دے گا, پاک کر دے گا, گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جو بے گناہ ہے, بے قصور ہے, اس کو نعمتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ قصوروار کو سزا ملتی ہے, اور جو بے قصور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں, تمام نعمتوں اور تمام برکتوں کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ استغفار ایسی چیز ہے جو انسان کو ستھرا کر دیتا ہے. جب ستھرا کر دیتا ہے تو بارش بھی ہو رہی ہے, بیٹے بھی عطا ہو رہے ہیں, مال بھی مل رہا ہے اور آخرت بھی سنور رہی ہے. مزید فرمایا اللہ تعالیٰ گلا فرما رہا ہے, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے عزت کے حصول کی تمنا نہیں کرتے ہو؟ تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر یقین کامل نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ کی طرف تم رجوع نہیں کرتے ہو؟
ذرا سے نفع اگر کسی چیز میں ہو تو اس چیز کے حصول کے لیے کہ اس چیز میں میرے لیے فلاں نفع پوشیدہ ہے، مرے چلے جا رہے ہیں اس کے پیچھے. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو استغفار میں پوشیدہ کر کے اپنے بندوں سے فرماتا قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. وہ کیسا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا، مال بھی دے دے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں جنتیں بھی عطا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا. وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحم کی طرف سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ ناز کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. موضوع بنا کر جو ہے نا تاکہ یہ ایک اعلان کے لیے کہا گیا کہ پولیو ویکسینیشن کا انعقاد 29 مارچ سے 4 اپریل کے دوران کیا جائے گا. اور یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کہ ویکسین ہے جس سے بچے بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور آج کل کا پانی جو ہے، اس پانی کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. تو جب گورنمنٹ کچھ بھی اگر مفت میں فراہم کر رہی ہے تو اس کو لے لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ گلا کرتے ہوئے رہ جائیں کہ نہیں گورنمنٹ چونکہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے تو ہم بھی سپورٹ نہیں کریں گے اور نہیں کریں گے. تو کچھ دے رہی ہے اس کو لے لو، بجائے اس کے کہ اپنا ہی سر پھاڑ لیں. یعنی اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے یہ چیز، یہ انجیکشن لگوائیں، یہ ویکسینیشن کروائیں. ورنہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے کسی بچے کو، اور میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ ویکسینیشن نہیں ہوئی اور پیر ضائع ہو گیا اور وہ پھر باپ کے سامنے ساری زندگی اپاہج بن کر کھڑے رہتے ہیں. اور پھر باپ جو ہے وہ ایک مجرم کی طرح جو ہے ان کے سامنے کھڑا رہتا ہے. پھر وہ آئی ایم سوری بیٹا مجھے معاف کر دے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ انعقاد کیا جا رہا ہے 5 سال تک کے جو بچے ہیں ان کو ضرور یہ ویکسینیشن لگوائیں. تو یہ مجھے کہا گیا تھا، لہٰذا میں نے، یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے اور بعض افراد جو ہیں وہ بیچارے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، نہیں لگواتے ہیں. تو وہ اپنے بچوں کے حق میں یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر وہ مبتلا ہوئے تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ معذوری کی زندگی گزارنی ہوگی. لہٰذا توجہ کریں اور اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو ضرور یہ ویکسینیشن لگوائیں.